الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يوشك أن يكون خير مع المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القدر يفر بدينه من الفتن أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث کی کتابوں میں جو آپ کی روایات ذکر کی گئی ہیں اس میں فتنوں کا بہت ذکر کیا ہے. اخیر زمانے میں جو فتنے آئیں گے اس کا تذکرہ آپ نے بہت کیا اور اللہ تعالی نے جو فیصلہ فرمایا ہے اس کو واقع ہونا ہے. سب سے بڑا فتنہ قیامت ہے کہ باقی ہی نہیں رہے گا. انسانوں کے فتنے میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. انسان اپنے نفس کے فتنے میں پڑتا ہے، نفسانی خواہشات میں مبتلا ہوتا ہے، اور نفس کا اتباع کرتا ہے. اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے جو گناہ پہ اکسائے، گناہ کی طرف لے جائے. پڑھا لکھا ہے، معصیت کو معصیت جانتا ہے، اللہ کی نافرمانی کو نافرمانی سمجھتا ہے، اس کے باوجود کرتا ہے. کوئی ساتھ میں نہیں ہے، لیکن اللہ کبیر نے ارشاد فرمایا آدھا عدوے کا نفس کا التی بین جنبیک، تیرا سب سے بڑا دشمن جو ہے تیرا نفس ہے جو تیرے بازوؤں بیٹھا ہوا ہے. نفسانی خواہشات کے چکر میں پڑ کر کے اپنے کو اللہ کے عذاب کا مستحق ٹھہرا لیتا ہے. اور پھر بھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بھی اٹھ جائیے، وہ لوگ باہر بیٹھا بیٹھے، یہاں بیٹھ کے آپ لوگ اتنا ہوش نہیں کیا کرنا کیا نہیں کرنا چاہیے. مسئلہ ہے. آپ لوگ بات کرنا باہر چلے جائیے، بات کرنا باہر چلے جائیے. ہاں جاؤ، کوئی باہر بھیج دو. آپ لوگ کوئی کسی کے وقت کی قدر نہیں، کسی چیز قدر نہیں. جتنے چاہے دیر چاہے بیٹھا، نہیں چاہے نہیں بیٹھا، چلے گئے. بس ایک تفریح ہے، تماشا ہے. کیا کہہ رہا تھا؟
نفسانی خواہشات کے چکر میں پڑ کر کے اللہ تعالی کے غضب کا مستوجب اپنے کو بنا لیتا ہے، مستحق بنا لیتا ہے۔ آنکھ کو غلط استعمال کر لیتا ہے، زبان کو غلط استعمال کر لیتا ہے۔ اس وقت میں خاص طریقے سے گناہ کی بہت ساری شکلیں ہمارے پاس ایسی آ گئی ہیں کہ سیر و تفریح کے واسطے کہیں بازار اور یہاں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے ایک سرانے، ہمارے جیب میں، ہاتھ میں وہ کھلونا ایسا دے دیا ہے کہ جب چاہیں گناہ کریں۔ اب کچھ حضرات بڑے قابل مفتی بھی ہیں، محقق ہیں، تحقیق اپنی جگہ ہے اور احتیاط اپنی جگہ ہے۔ میں کسی مفتی کی تحقیق پر، کسی محقق کی تحقیق پہ کچھ زور نہیں ڈالنا چاہتا۔ اب ایک چیز یہ ہے کہ اسکرین پہ جو فوٹو آتا ہے یہ اصل ہے یا نقل ہے، اس کا کیا حکم ہے، یہ اپنی جگہ جو ہو اس کو تو علماء کرام جانے، لیکن اس فوٹو کو دیکھ کر کے طبیعت میں ہیجان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، طبیعت بدلتی ہے کہ نہیں بدلتی، طبیعت کو اس کو دیکھنے کی طرف میلان ہوتا ہے کہ نہیں میلان ہوتا، اس کا حکم پوچھ لیجیے مفتی صاحب لوگوں سے، ان محققین سے اس کا حکم بھی پوچھ لیجئے کہ کیا اس تحقیق کے دائرے میں آتا ہے۔ وہ اپنی تحقیق کرتے ہیں، اس کے بعد نتیجہ ہم نکالتے، ان سے نہیں نکلواتے، انہی مفتیوں سے نکلواؤ تو آپ کو نتیجہ بتائیں گے کہ وہ اسکرین کی کا فوٹو و تصویر جو ہے کیا اس کو تصویر کا درجہ دیا جائے یا نہ دیا جائے، لیکن اس کے جو آثار ہیں اور اس کے ذریعے سے جو فوائد پھیلتے ہیں وہ اب جس کے موبائل میں دیکھو، جس کے موبائل میں دیکھو، اس کے موبائل میں کسی محبوبہ کا فوٹو ملے گا، کسی لونڈے کا فوٹو ملے گا، کسی لونڈیا کا فوٹو ملے گا، اور اپنے بیوی کا فوٹو لگا رکھا ہے۔ فوٹو دیکھ کام چل جائے، بیوی کو خرچہ برچہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس طرح جو ہے، اور صاحب ببوا ہوا اس کو ہردم لیے پھر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اس میں کتنا ثواب ملتا ہے اور اس وقت کو اس میں لگانے کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا مقام ہے، کبھی اس کو بھی سوچ لیا ہوتا۔ بس کیا ہے، شریعت سے ہم سے مطلب نہیں ہے، ہماری مرضی ہے، ہم رکھیں گے دیکھیں گے، آپ فتویٰ مت بگاڑیے، بس کام چل گیا۔ مسلمان کا کام اتنے میں ہو گیا، اس نے فتوے کا استحقاق کر دیا، اس کا اسلام ایمان خطرے میں پڑ گیا اور نہیں سمجھتا ہے کہ میرا ایمان خطرے میں پڑا ہوا ہے، معمولی چیز ہے۔ نگاہ کی یہ برائی عام ہو رہی ہے جی، ایسے لوگ جن کے ہاتھ میں ہردم تسبیح رہتی تھی، اس مشین نے کیا کیا، ان کے ہاتھ سے تسبیح ہٹا دیا، جیب سے تسبیح نکال دیا، ختم، تسبیح کا معاملہ ختم، اب تو وہی ہے۔ اگر ہاتھ میں موبائل نہ ہو، چین نہیں رہتا ہے، دل کو سکون نہیں ہے، ایسا جیسے جسم کا کوئی جزو بن گیا ہو، اور ہاتھ میں تسبیح نہیں آئی، شام کو صبح کو کوئی بے چینی ہوتی ہے؟ اللہ کے ذکر سے انس ہے یا یہ دنیا میں مست کرنے والی چیزوں سے انس ہے؟ ایمان والے کو ذکر اللہ سے انس ہوتا ہے، طاعت سے انس ہوتا ہے، اور سنن سے انس ہوتا ہے، یا ان خرافات سے انس ہوتا ہے؟ اپنا اپنا ہر ایک تجربہ کر لے اور گلے میں ذرا سر ڈال کر کے سوچ لے، اور اس کے بعد بہت ماہر میسج بھیجنے پر
کسی کا کوئی میسج آیا نہیں، پوری دنیا جتنے کے ہاتھوں موبائل ہے سب کی ذمہ داری اس کا جواب ہو جاتا ہے۔ کہاں لکھا ہے؟ آیا تو جواب دینا ہے۔ کبھی نہیں ذہن پیدا ہوتا کہ الماری پہ قرآن رکھا تم کو تلاوت کرنا ہے، سرانے کتاب رکھی تم کو پڑھنی ہے، اشراق کا وقت ہو گیا تو 2-4 رکعت پڑھنی ہے، اور چاش کا وقت ہوا تو 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت پڑھنی ہے۔ کبھی دل میں کھلبلی نہیں پیدا ہوتی ہے، اور ایک مضمون کسی کا آیا تو اس پہ تبصرہ فوری، کوئی دیر سارا کام چھوڑ کر کے پہلا تبصرہ۔ یا اللہ کیا ہو گیا؟ آپ ایک ذمہ جواب ہے۔ دنیا میں بہت ساری برائیاں پھیلی ہوئی آپ دیکھتے ہیں، اس کی نکیر کرتے ہیں، جا کے کسی کو سمجھاتے بجھاتے ہیں، کسی سر پہ ہاتھ پہ پیر رکھا ہو اور کندھے پہ ہاتھ رکھ کے سمجھاتے، بابو نماز نہیں پڑھتے، پڑھا کرو محبت سے پیار سے۔ معلوم کیا ہوا؟ یہ کھلونا ہاتھ میں آیا ہے، یہ دین اور دیانت و تقوی نہیں ہے۔ میں سب کی نیتوں پہ حملہ نہیں کرتا، لیکن عموماً جو اضاعت وقت ہو رہا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ جواب اور جواب الجواب جواب الجواب جواب الجواب سلسلہ چل رہا ہے، اور پبلک ہنس رہی ہے، مسکرا رہی ہے۔ یہ دیکھو ایک اور آ گیا، یہ دیکھو اور آ گیا، یہ دیکھو اور آ گیا۔ یہ دیکھ لیجئے پوری اسکرین اتنا تیز چلتی ہے کہ ہاں ہوائی جہاز نہیں چلے گا اتنا تیز۔ کسی کی معمولی برائی مل گئی اس کو چھالنا اخبار والوں ذمہ تو تھا ہی، اخبار سے زیادہ جو ہے تیز رفتار جو ہے یہ آپ کی اسکرین ہو گئی، آپ کا موبائل فون ہو گیا۔ اخبار والے تو روزانہ جھوٹ لکھتے ہی رہتے ہیں، اور یہاں یہ ہے کسی کی برائی سامنے آئی پٹاخ سے جٹ ہے فوراً، اور اپنا نمود، اپنی شہرت، اپنوں کی شہرت، اسی کو دین سمجھ رکھا ہے۔ عمل کتنا ہو رہا ہے، تقویٰ کتنا آ رہا ہے، نمازیں کتنی پڑھی جا رہی ہیں، تلاوتیں کتنی کی جا رہی ہیں؟ نہیں، بس وہی ایک چیز۔ ایک پہلے زمانے میں القاب و آداب اتنے نہیں تھے، اور آج بھی القاب و آداب تو ہمارے بعد والوں کے واسطے ہیں، پہلوں کے واسطے نہیں ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں، حضرت ابو عبیدہ فرماتے ہیں، حضرت زبیر فرماتے ہیں، نہ پہلے مولانا لگایا اور نہ بعد میں داس برکاتہم لگایا، اس واسطے کہ ابو طلحہ کو ابو طلحہ نام کی بڑائی کافی تھی، عبداللہ زبیر کو عبداللہ کے نام کی بڑائی کافی تھی، عمر کے نام کے لیے عمر کا نام کافی تھا، اور ہمارے لیے جب تک دائیں بائیں مسلح بھر کا جو ہے پوسٹر نہ لگایا جائے تب تک بڑا نہیں بنے گا۔ پوسٹر لگانے سے کوئی بڑا نہیں ہوا کرتا ہے، اسکرین پہ ساری چیزیں دے دینے سے کوئی بڑا نہیں ہوتا ہے، بڑائی بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ آپ تابعین نام لیتے ہیں، تبع تابعین نام لیتے ہیں، ائمہ کا نام لیتے ہیں، اور محدثین کا نام لیتے ہیں، فقہا کا نام لیتے ہیں، انتہائی سادگی سے لے کے چلے جاتے ہیں۔ بخاری پڑھانے والا ترمذی پڑھانے والا کیا کہتا؟ علامہ ابن حجر فرماتے ہیں، اے لفظ علامہ لگا دیا۔ علامہ تیمیہ فرماتے ہیں، آگے پیچھے لمبے القاب کی ضرورت نہیں ہے، علامہ نبی لگاؤ، جب ابن تیمیہ ہے، ابن الجوزی ہیں، ابن عساکر ہیں، ان کے مقام کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، لیکن یہاں تو فرق پڑ جائے گا، یہاں تو بڑھا چڑھا کر کے بڑا بنانا ہے، اس سے کوئی بڑا نہیں بنا کرتا ہے، القاب سے بڑا نہیں بنتا ہے۔ آدمی دل کی قوت سے، قوت ایمانی سے
اور قوت عملی سے آدمی بڑا بنتا ہے اور اختیار تقوی سے بڑا بنتا ہے۔ تقوی اختیار کر لو۔ ہمارے حضرات چھپے ہوئے ہیں، چھپے ہوئے ہیں، معمولی لباس میں، معمولی بوریے پر بیٹھ کر کے انہوں نے درس دیا۔ آج ہمارے واسطے ہر طرح کے بستر و قالین ہمارے مقام سے نیچی پڑ جاتی ہے۔ بڑے سے بڑا گاؤں تکیہ پہ کیا ہے، ہماری شان کے مطابق نہیں ہو پاتا۔ حضور نے تکیہ کس کا لگایا تھا؟ چمڑے کا۔ کانپور میں کا بنا تھا یا مدراس کا؟ کہاں کا بنا تھا؟ کون سا چمڑا تھا وہ؟ جیسا چمڑا آپ کے یہاں آتا ہے پالش کیا ہوا، اور وہ وہاں چمڑا عام تھا، عام چیز تھی۔ ہمارے ہاں تو بہت مخصوص چیز ہو جائے گی نا، عام چیز تھی۔ اور اس میں آپ کے تکیے میں کیا بھرا ہوا تھا؟ کھجور کی چھال کوٹ کوٹ کر کے۔ کھجور کی چھال کون بڑی آرام دہ ہوتی ہے؟ وہ کوٹ کوٹ کے بھری، وہی آپ کا تکیہ ہے اور وہی آپ کا بستر ہے۔ اور ٹاٹ بچھا ہوا ہے، دو ٹاٹ بچھا ہوا ہے، اسی پہ دونوں عالم کے سردار اور سرکار سوئے ہوئے ہیں۔ زوجہ مطہرہ حضرت زینب جو ہے اس کو 4 پرت کر دیتی ہیں، نیند گہری آ جاتی ہے۔ آج کیا بچھا دیا تھا؟ کہا وہی تو تھا، میں نے ذرا سوچا آرام آپ کو مل جائے گا اور 4 پرت کر دیا تھا، چوہرا کر دیا تھا۔ کہا نہیں، اس نے آج تہجد میں گڑبڑ کر دیا، اٹھنے میں گڑبڑ کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آتی تھی اور نیند سے آرام ملتا تھا، کم بھی آئی زیادہ بھی آئی، اور سو گئے، اور نماز وقت بھی نکل گیا فجر میں ایک مرتبہ۔ قلب کے بیدار رہنے سے یہ بات نہیں نکالنا چاہیے کہ آپ کو نیند ہی نہیں آتی تھی۔ قلب کا بیدار رہنا الگ ہے نا، لیکن وہ سب معلومات ہو رہی ہیں۔ بڑی آسان مثال زمانے میں آ گئی کہ یہ جو بشیر لگتی کیا کہتے ہیں اس کو، جو کیچ کرتا ہے کیمرہ، اس میں کون سی جان ہے؟ جبرائیل امین نے روح پھونکی، ایک میکائیل اور اسرائیل نے، لیکن وہ سب کو کیچ کر رہا، دیکھ رہا ہے، کون آ رہا، کون جا رہا، کون آ رہا، کون جا رہا، کون آ رہا، کون جا رہا۔ آج اس کو سمجھانا بہت آسان ہو گیا دشمنوں کے ایجادات سے، کہ آپ کا دل دیکھتا رہتا تھا، سنتا رہتا تھا، مگر آنکھیں آپ کی سوتی تھیں، اور اس کی وجہ سے جو نیند کا اثر ہے وہ آتا تھا۔ نیند آپ کو بھی آتی تھی۔ سفر کے موقع پر رات میں دیر سے جو ہے سونا ہوا، حضرت بلال کو کیا کیا؟ مقرر کیا کہ سب کو جگا دینا، ان کو پہداری مقرر کر دیا۔ حضور سو گئے اور سارے صحابہ سو گئے، بلال جگائیں گے۔ اب بلال جو ہے تھکے مادے وہ بھی تھے، ذرا کاٹھی سے ٹیک لگائی اور یہ بھی غائب ہو گئے۔ صبح صادق جدھر سے نکلتی ہے ادھر کو رخ کر کے سوئے بیٹھے تھے کہ صبح صادق ہوتے جگا دیں گے۔ آنکھ بند ہو گئی، صبح صادق نہیں دیکھ پائے، آنکھ بند ہو گئی، صبح صادق نہیں دیکھ پائے، سو گئے۔ اور آپ کی نیند بھی صبح صادق دیکھنے سے کیا ہو گئی؟ مانے ہو گئی۔ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ جب سورج کی لائٹ پڑی ہے آپ کے اوپر اور حضرت بلال کے اوپر، تو حضور جاگے اور ساتھ ساتھ بلال بھی جگ گئے، اور بڑا جاندار لفظ معذرت اختیار کیا کہ حضرت جس ذات نے آپ کو صلاح دیا اس نے مجھ کو صلاح دیا۔ معذرت، جس ذات نے آپ کو صلاح دیا اس نے مجھ کو صلاح دیا۔ یہ سلایا گیا تھا حضور کو۔ حضور اور نماز میں سو جائیں کوئی جوڑ نہیں، لیکن قضا کی سنت جاری کرنی تھی، عملی طور پر دکھانا تھا، قضا کی سنت جاری کرنی تھی۔ اور یہاں سے ہٹ کر کے آگے
اور یہ بیچ کا وقت جو ہے سورج نکلنے کے بعد یہ نماز کا نہیں ہے، اسے یہاں سے نکلو آگے پڑھو، آگے جا کر کے پڑھا، اور فجر کی سنتیں بھی پڑھی گئیں اور اس کے ساتھ ساتھ 2 رکعت نماز کی قضا بھی کی گئی۔ اس واسطے اور نمازوں میں اگر وقت سے اور نمازیں مؤخر ہو جائیں تو سنت کی قضا نہیں ہے، لیکن فجر میں سنت کی قضا ہے، بشرطے کی زوال آفتاب دوپہر سے پہلے قضا کر لی جائے، اس کے بعد وہ بھی ختم۔ بات دوسری طرف چلی گئی، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے مقام کو دیکھیے، کتنا عالی مقام ہے، مگر بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر کے نہیں کیا جاتا، اور ہمارے واسطے الفاظ اور یہ اور وہ، یہ جو اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں، موبائل ہاتھ میں لے کر کے اوقات کو ضائع کرنا چھوڑ دیجئے، اور جو ضرورت کی چیز ہے اس ضرورت چیز کا استعمال کیجئے، بڑے القاب و آداب کے ساتھ یاد کرنا چھوڑ دیجئے۔ القاب و آداب اگر آپ کے سامنے ہیں اور تو دل میں رکھیے، دل میں کوئی دل میں رہے گا تو دل بھی گرم رہے گا، اور کل نکال دو گے کیا دل کی گرمی ختم ہو جائے گی، اعمال نہیں کر پاؤ گے۔ جو تھا کل نکال دیا، کہ صاحب بڑاس نکل گئی، چلو کہتے نا کسی کو جملے بازی کر لیا، ہاں، تو یہ جو زبان سے بولنا جس طریقے سے غیبت ہے، اسی طریقے سے قلم سے لکھنا بھی غیبت ہے۔ جس طریقے سے برائی کو اچھالنا شریعت نے منع کیا زبان سے، اسی طریقے سے برائی کو اچھالنا شریعت منع کیا ہے اس سے، قلم سے۔ لا يحب اللہ الجار بالسوء، اللہ تعالی برائی کو اچھالنے کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کی برائی اچھالی جائے، ایسا حقیقت ہے، ایک دم سچی بات کہہ سکتے، ہم قرآن اٹھا کہہ سکتے ہیں، ہاں صاحب بالکل حقیقت ہے۔ ایک چھڑی لو اور وہاں کسی نے پاخانہ کر رکھا ہے اور جا کے یوں کرو، اور کسی بات سنو 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 سنو، بڑی بدبو ہے یار، قسم خدا کی بہت بدبو ہے، بہت بدبو ہے، کریں گے؟ جیسے یہ گندگی ہے ویسے وہ گندگی ہے، اس کی گندگی محسوس ہمیں آپ کو نظر آ رہی ہے، اور اس کی گندگی قرآن بیان کرتا، حدیث بیان کرتی ہے، قرآن حدیث پہ اعتماد نہیں تو ایمان نہیں۔ اللہ رحم فرمائے۔ یہ جو برائیاں اچھالی جا رہی ہیں موبائلوں پر اور فیس بک پر اور کون کون چیز پر، میں سب کا نام نہیں جانتا، یہ برائیاں اچھالنا، اگر تنہائی میں کسی کو کچھ کہہ دیا ہوتا، چلو بھائی کہہ دیا ہے نا، اس سے معافی مانگ لو، موبائل پہ ڈال کر کے کسی کی برائی کیا ہے، اس کے نہ معلوم کتنے دوستوں تکلیفی ہوگی، کس سے معافی مانگو گے، اور موبائل پہ تم نے لکھ کے بھیج دیا تو یہ تو کر نہیں پاؤ گے، یہ کام تو تم شان و شوکت کر رہے ہو، اور معافی چاہتی فروتنی تواضع اور انکسار کو، اور پھر یہ کس کے پاس پہنچے گا کس کے پاس نہیں پہنچے گا کیا معلوم، سب کا حق ادا ہو جائے گا، یہ چیز ٹھیک نہیں۔ اس طریقے سے زبان سے کسی کو گالی دینا، آپ نے خود بھی سنا، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا، نہ آپ ذاتی طور پہ آپ کے اندر وحش شعور رکھا گیا تھا، اور نہ آپ ایسا بتکلف کرتے تھے، بات تفاعل کی خاطر کا تکلف۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بنا کے گڑ کر کے کیا کرتے ہیں، سوچ کر کے لوگوں کو گالیاں دیتے، برا بھلا کہتے ہیں، یہ تفاحش ہے، یہ تفاحش ہے، اور ہمارے مزاج میں برائی ہے، یہ فاحش ہونا ہے۔ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا، نہ آپ میں یہ فطرت تھی اور نہ آپ بتکلف ایسا کرتے تھے خلاف فطرت، دونوں چیزیں، نہ فطرت تھی اور نہ اس کے علاوہ آپ کے عمل میں یہ چیز تھی کہ بلا ارادہ ایسا کسی برائی کریں، ایسا نہیں۔ اللہ سخابن فی الاسواق، بازار میں شور شرابہ کرنے والے آپ نہیں تھے، شریف انسان تھے،
شریف انسان تھے. غصے کا حال ماذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادمن ولا امراتن، ایک پہلے کسی کو نہیں مارا، اور خادم اور بیوی یہ تو بعد کے درجے میں آتے نا، کسی کو نہیں مارا پہلے یہ آتا، اس کے بعد لا خادمن ولا، حتیٰ کی خادم کو بھی نہیں مارا، حتیٰ کی بیوی کو بھی نہیں مارا. لوگ بیوی غلام سمجھتے ہیں، نوکری سمجھتے ہیں، گھر کی نوکرانی سمجھتے ہیں. نوکرانی نہیں ہے، نہیں. جیسا ہمارے پاس عمل آیا، ہم نے عورتوں کے حقوق ظاہر کرنا شروع کیے تو اس کے مقابلے میں افراد اللہ نے کھڑے کر دیا کہ عورتوں کو جو ہے برابری کا مساوات حق دے رہے ہیں اور عورتوں کو اوپر چڑھا رہے ہیں. یہ ہم برائی کرتے ان کی اور اپنا عیب نظر نہیں آتا، اپنے عیبوں کی نہ کچھ پرواہ ہے، غلط الزام بس اوروں پہ لگا رکھا ہے. زبان کو بچائیے کسی کی برائی کرنے سے، کسی کے خلاف سازش کرنے سے، کسی کی بدگوئی کرنے سے. زبان اللہ کے ذکر کے واسطے ہے، زبان قرآن کی تلاوت کے واسطے ہے، زبان حدیث کے الفاظ پڑھنے کے واسطے ہے، اس کے معانی اور تفاسیر بیان کرنے کے واسطے ہے. زبان بدگوئی کے واسطے نہیں دی گئی ہے. زبان ضرور چیز ہے، اب چاہے اس کو اچھائی میں استعمال کر لیا جائے اور برا کام بھی اس سے کریں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے. اس اختیار سے آپ اختیار والے تو ہیں، لیکن قیامت کے میدان میں آپ کے اختیار میں نہیں رہے گی، بے اختیار ہو جائیں گے آپ. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم. زبان ہمارے خلاف اللہ کے ہاں کیا کرے گی؟ دعویٰ کرے گی اور گواہی دے گی. اس نے ہمیں غلط بات میں استعمال کیا، گناہ میں استعمال کیا. ہاتھ گواہی دے گا، پیر گواہی دے گا کہ چل کر کے فلاں فاحشہ کے پاس گیا، چوری کے واسطے گیا، کسی کو مارنے کے واسطے گیا، کسی جھگڑا کرنے کے واسطے گیا، کسی کا آبرو لینے کے واسطے گیا. یہ پیر. تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. ان اعضاء کے ذریعے سے جو کیا ہے، اب اس دن پتہ چل جائے گا زبان ہماری نہیں، امانت تھی. ہاتھ ہمارا نہیں، امانت تھا. پیر ہمارا نہیں، امانت تھا. ہم نے آپ کی امانت ضائع کیا تو پھر دعویٰ کھڑا. آزاد نہیں ہے، جیسے چاہیں رہیں نہیں ہے. عبد ہے. عبد کا کام کیا ہے؟ عبدیت اختیار کرنا ہے. اب غلام کیا ہوتا ہے؟ وہ آقا کا ماتحت تابع ہوا کرتا ہے، آقا کی مرضی خلاف نہ چلتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ جاگتا ہے. جیسا آقا چاہتا ہے ویسا اپنے کو پیش کر دیتا ہے. اس لیے ہے تقدس، بزرگی، تقویٰ ہیں. ہم زبان سے پڑھتے ہیں، اپنے متقی پرہیزگار سمجھتے ہیں، لیکن تقوی والا عمل نہیں کرتے، بزرگی والا عمل نہیں کرتے. کیوں؟ زبان کو غلط استعمال کرتے ہیں، آنکھ کو غلط استعمال کرتے ہیں، پیروں کا استعمال کرتے ہیں، دماغ کو غلط استعمال کرتے ہیں، دل میں غلط چیزیں اور برے ارادے لا کر کے اسکیمیں بناتے ہیں. قلب المومن عرش اللہ، یہ اللہ کی جگہ ہے. اللہ، اس دل میں اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ پہ توکل یہ ہونا چاہیے. اس دل کے اندر اخلاق حمیدہ، اخلاق فاضلہ ہونے چاہیے. اس دل کے اندر جو ہے برائیاں، بدخلقیاں یہ نہیں ہونے چاہیے. آئین ماس سینہ چوں آئینہ داشتن. ہمارا طریقہ کیا ہے؟ سینہ بالکل آئین طرح صاف شفاف ہو، کسی کی برائی
کوئی گندگی، کسی خلاف کا نام کی کوئی غلط سوچ اور کفر، شرک، بدعت اس دل کے اندر نہیں رہے گا۔ آئین ما سینچو آئین داشتن کفرت در طریقت ما کین داشتن۔ بہت خراب بات ہے کسی مسلمان کے کا کینہ ہمارے دل کے اندر ہو۔ کیوں؟ اللہ پاک کی جگہ ہے، پاک رکھے گا تو ٹھیک ہے، اور نہیں پاک رکھے گا، جب گندگیاں رکھے گا تو اللہ کا ذکر اور اس کا اثر، اس کا انوار، اس کے برکات، پھر اس کے ذریعے سے جو آگے ترقیات ہوتی ہیں وہ نہیں ہو، اس کو امید نہ رکھو، ہے نا۔ کبھی کسی غیبت کر لیتے ہیں، کبھی کسی کو برا کہہ دیتے ہیں، کبھی کسی کو برا لکھ دیتے ہیں، چاہے واٹس پر اور چاہے کیا نام کی کاغذ پر، ہے نا۔ اگر کنواں جو درجہ سے کمی عام طریقے پہ ہوتا ہے، ایک قطرہ پیشاب گر جائے تو اس سے نہانے سے پاکی حاصل ہو جائے گی، کپڑے پاک ہو جائیں گے۔ مسجد کا فرش لا کر اس کو دھلنا چاہے مسجد پاک ہوگی ناپاک ہوگی؟ جہاں لگے گا، بدن میں، کپڑے میں، زمین پر، سب ناپاک۔ معمولی گناہ کیا ہے تو دل ناپاک ہو گیا، دل ہم نے ناپاک کر دیا، اسی لیے گناہ سے خدا ناراض ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ معمولی گناہ کو معمولی نہ سمجھنا، معمولی گناہ بھی معمولی نہیں ہے، معمولی گناہ بھی جہنم میں لے جانے کے واسطے کافی ہے، اور کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو معمولی مت سمجھنا، اور جنت میں لے جانے کے واسطے کافی ہے۔ اللہ کو کس نیکی پر پیار آ جائے، کس نیکی پہ اللہ تعالیٰ کی شفقت و مرحمت جو ہے جوش میں آ جائے اور ہمیں معاف کرے۔ اللہ تعصب سے پاک ہے، پر ہمیں سمجھانا پڑتا ہے، کہنا پڑتا ہے، اور نہ جوش کا آنا نہ آنا اور غضب کا آنا آنا یہ ہم نہیں سمجھا سکتے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تعصب سے اللہ تعالیٰ کے ذات کیا ہے؟ پاک ہے۔ انسانوں جو چیزیں ہوتی ہیں اس انداز سے تعبیر کرتے ہیں، اور نہ ہم اللہ کی ذات و صفات کے تعبیر سے عاجز در عاجز ہیں، نہیں کر سکتے۔ بہرحال اس کو کہنے کا حاصل یہ ہے، اپنی آنکھ کو بچاؤ، اپنی زبان کو بچاؤ، اپنے کان کو بچاؤ، اور یہ کیا ہیں؟ آنکھ، کان، زبان جو ہیں دل کے واسطے قیف کا کام دیتے ہیں۔ قیف سمجھتے کپی، کپی کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ ڈرم سے تیل نکال کر کے دوسرے برتن میں ڈال دیا گیا، کپی جیسی کی تیسی۔ یہ آنکھ سے گناہ کرتے ہیں وہ دل پہ جاتا ہے، کان سے گناہ کرتے ہیں وہ دل پہ جاتا ہے، زبان سے گناہ کرتے ہیں وہ دل پہ جاتا ہے۔ یہ سب قیف ہیں، اس کے ذریعے سے اندر دل پہ مال پہنچتا رہتا ہے گندا۔ جب گندا مال پہنچے گا تو پھر ہمارے گھر کا ماحول اچھا ہو جائے گا؟ ماحول نہیں ہوگا اچھا، لاحول ہوگا، واہ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ بچاؤ کسی کی برائی کرنے سے، اللہ سے مدد مانگو، پھر برائی ہوگی پھر توبہ کرو، پھر برائی پھر توبہ کرو۔ اگر کسی کی غیبت، کسی کی دشمنی کی عادت ہے تو کبھی کبھی اس کو دعوت دے دیا کرو، کینہ ہونا دور ہو جائے گا، دشمنی دور ہو جائے گی، عداوت دور ہو جائے گی۔ اس وقت تو اتنا زیادہ جو ہے غیبت جو عام ہو رہی ہے، یہ جو لکھا ہے علماء نے، پرانے لوگوں نے، الغیبت فاکہۃ القراء، الغیبت فاکہۃ القراء، غیبت جو ہے وہ قراء کا میوہ ہے۔ میوہ کھانے مزہ آتا نا، آج کل آم کا موسم ہے، کون کہے صاحب کی آم اچھا نہیں لگتا، شوگر والا پریشان ہے کیا کریں، ترس کے رہ جاتا ہے۔ الغیبت فاکہۃ القراء، علماء کیا میوہ کیا ہے؟ غیبت ہے۔ اور آج خانقاہیں غیبت سے بھری ہوئی،
جہاں اصلاح و صفائی پاکیزگی کا کام ہوتا تھا وہاں ایک گندگی بھری ہوئی ہے. مسئلہ ہے، بہت مسئلہ ہے. الغیبت و فاقد القراء. امام بخاری طرح کی جاتی ہے کہ مغتب تو مذعلم تو ان الغیبت حرام. جب سے مجھے معلوم ہوا کہ غیبت حرام ہے تب سے میں نے غیبت نہیں کیا. اسی قسم کا جملہ امام مسلم سے منقول ہے. جب سے غیبت کی حرمت منقول ہوئی ان کے کان میں پڑی اسی دن سے سدھر گئے، غیبت نہیں کیا. اور امام بخاری کا یہ مقولہ دراصل ان کے استاد عاصم یا ابو عاصم کیا نام ہے ان کا مقولہ ہے. عام طریقے پر امام بخاری سے کی جاتی ہے لیکن قول ان کے استاد کا ہے، نام اس نہیں یاد آ رہا، ان کا ہے. معلوم کیا ہوا؟ یہ اس جماعت کا عمل ہے. جان گئے گناہ تو گناہ نہیں کیا. صحابہ جس چیز کا گناہ ہونا جان گئے اس کے بعد اس کا وجود ان سے نہیں ہوگا. تابعین جس چیز کا برا ہونا جان گئے تو ان سے وجود میں نہیں آئے گی وہ چیز. تو ہم تو اسی نقش قدم چلنے والے انہیں نام لیوا ہیں. کوئی برائی ہم سے نہیں چھوٹتی، کوئی معصیت نہیں چھوٹتی. کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں پہچانا. زندگی کاہے ملی ہے اس کو پہچانا نہیں. سیر تفریح ختم کر دیا، بیٹھے بیٹھے سوئے. جیسے آج کل جو ہے مولویوں کے ہاں اور طلباء کے ہاں جو ہے جمعہ دن دو کام کا ہے، کپڑا دھو سو، کپڑا دھو اور سو، دو کام ہے. نہا لو پہلے خوب سو لو. تو جمعے سونے کے واسطے یہ پارٹی جو ہے جمعرات تک کپڑا دھل لیتی ہے، جیسے لگتا ہے جمعہ سونے ہی کے دن ہے. جمعہ عبادت کا دن ہے، جمعہ تلاوت کا دن ہے. مضامین جو رہ گئے تھے نہیں لکھے، نہیں دیکھے، نہیں پڑھے، اس کو نوٹ کر لو، دیکھ لو، پڑھ لو. اس کے واسطے خارجی مطالعہ کر لو، موقع ملا ہوا ہے. لیکن یہ کس کے واسطے ہے؟ جو پڑھنے والا ہے. اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. صحیح کون جملہ ہے؟ ہم لوگ ہر ہفتے میں 1.5 دن چھٹی مل جاتی ہے، ہر ہفتے میں 1.5 دن چھٹی مل جاتی ہے. اور کہیں 6 گھنٹہ پڑھائی ہو گئی تو کوستے رہتے ہیں مناتے لوگوں کو کہ 6 گھنٹے کا ضرورت ہے، اور جگہ 4 گھنٹہ پڑھائی 6 گھنٹہ ہوتی ہے. اور کوسنا 6 گھنٹہ 2 گھنٹہ تمہارا اور کام میں آ گیا، یہ سوچنا چاہیے تھا. 2 گھنٹہ تمہارے اساتذہ نے اور کام میں لگا دیا، یہ سوچنا چاہیے تھا. کھائی نہ کھائی کر تو دیا نیکی، آج اخلاص نہیں کل اخلاص پیدا ہو جائے گا. اسی لیے بزرگ لکھا ہے کوئی کام اگر اخلاص کسی کام میں اخلاص نہ ہو رہا ہو کرنا مت چھوڑو، کرتے رہو، کرتے رہو. آہستہ آہستہ اخلاص پیدا ہو جائے گا، اور جب اخلاص پیدا ہو جائے گا اللہ سارے عمل کو ادھر تک وہاں تک جو ہے اخلاص والا بنا دے گا. بڑا کریم آقا ہے، بہت کریم آقا ہے. بہرحال اوقات کی قدر پہچانو. آئے تھے کس واسطے کیا کر چلے تہمتیں کچھ اپنے ذمے دھر چلے. آئے تھے کس واسطے کیا کر چلے تہمتیں کچھ اپنے ذمے دھر چلے. آئے تھے عبادات ریاضات مجاہدات اللہ کے عبادت تقویٰ کرنے کے واسطے، اور کچھ جو ہے گناہ حالات کر کے چلے گئے. نہ یہاں عزت ملی نہ وہاں عزت ملے گی. اس کا اہتمام کیا جائے کہ اوقات ضائع نہ ہو. دینی کتابوں کا مطالعہ کیجیے. صبح سے شام تک میں 10 منٹ ہی کا وقت نکال لیجیے. نکالنا چاہے کم سے کم 1 گھنٹہ. قرآن نہیں پڑھا ہے، قرآن پڑھنے کے واسطے آدھا گھنٹہ نکال لو، 1 گھنٹہ نکال لو. قرآن صحیح نہیں پڑھتے ہو آدھا گھنٹہ قرآن صحیح پڑھنے کرنے کے واسطے نکال لو. کتنے محنت کیا، بڑھاپے میں قرآن پڑھ لیا. ہمارے ایک عزیزہ تھیں، ان کے ہاتھ میں اکثر ہم نے پارام دیکھا، ان کا پارام ختم نہیں ہوا. بوڑھی ہو کر کے 70 75 80 کی عمر میں انتقال ہوا ان کا، اور اخیر تک ان کا پارام ختم نہیں ہوا اور ان سے پارام چھوٹا نہیں. اب بتاؤ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ پارام کتنی بڑی نیکی بنے گا وہیں پتہ چلے گا. محنت کیا، کوشش کیا، صحیح کیا، مگر نہیں کر پائی. اللہ اسی لیے جن کی اولاد جو ہے انتقال کر جاتی ہے، جو آدمی اولاد کی ضروری نہیں ہے، جو آدمی انتقال کر جاتا ہے قرآن حفظ کرتا ہوا، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو حافظ اٹھائیں گے.
پھر رہ کہہ کہہ کے کام بن گیا، بہت آسانی سے کام بن گیا۔ اللہ اکبر۔ بات چلی تھی فتنوں کی، میں نے روایت پڑھی تھی، قال علیہ الصلوۃ والسلام یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم، ایک زمانہ وہ آئے گا کہ مسلمان کا سب سے بڑھیا مال کیا ہوگا؟ بکری۔ بکری یتبع بہا شاف الجبال، بکری لے کے دنیا کے جھمیلوں سے نکل کر کے، دنیا کے فسادات سے نکل کے چلا گیا پہاڑی پر، مواقعات قتل، وہ جا کے کہیں تالاب والاب لمبا، وہاں جا کر کے جہاں بارش ہوتی تھی وہاں کوئی نہیں جاتا، وہاں جا کے پڑ گیا، بارش بھی مل رہی ہے اور پہاڑی بھی ہے، کنارے پہاڑی کون جاتا ہے، پہاڑی میں بھی ڈر لگتا ہے۔ یفر بدینہ، دین بچانے کی اور کوئی شکل نہیں رہ گئی، اس لیے اپنا دین بچانے کے واسطے بکری لیا اور پہاڑی چلا گیا، بکری چل رہی ہے، دودھ پی رہا، اپنا وقت گزار رہا، اللہ اللہ کر رہا ہے، بلڈنگ بنا چکر نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اگر ایسا وقت آ جائے جب بھی چلے جاؤ، تم مجبور نہیں ہو، مکلف رہو گے، دین کا بچانا تمہاری ذمہ داری ہر حال ہر آن ہے۔ اتنی بڑی مصیبت آ جائے کہ چھوڑنا پڑ جائے مکانات کو، علاقے کو، لوگوں کو، تو چھوڑو، دین مت چھوڑو، سب کو چھوڑ دو، سب کو تج دو، دین نہیں چھوڑنا چاہیے۔ معلوم کیا ہوا؟ یہی اصل مقصد ہے۔ یفر بدینہ، اپنے دین کو لے کے بھاگے گا، کیوں؟ من الفتن، فتنے اس قدر ہوں گے، تو آج تو ابھی زمانہ نہیں آیا ہے، آپ مدارس ہیں، مساجد ہیں، خانقاہیں ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، پڑھنا پڑھانا سب کچھ جاری ہے، تو کم سے کم آدمی اتنا کر لے کہ ایسے مجموعوں میں، ایسی جگہوں پر نہ جائے، وہاں کے بجا کیا کرے جو حضور نے ارشاد فرمایا ہے، کونوا علی بیوتکم، اپنے گھر کے ٹاٹ بن جاؤ۔ یہ بچھا ہوا ہے ٹاٹ، اس پہ کوئی بیٹھتا ہے، لیٹتا ہے، پانی گراتا ہے، کچھ اور گراتا، کچھ بولتا بیچارہ ہے، خاموش، کچھ نہیں بولتا۔ اپنے گھر کے ٹاٹ بن جاؤ، ہیں اصل تو یہ جس طریقے سے ٹاٹ ایک جگہ بچھا دیا، پڑا ہوا، دوڑتا نہیں، اب یہ فرش نہیں کہتا کیا نام ہم کو کھروا موڑ لے چلو، اور کوئی بہت بڑی دکان کھلی ہوئی ہے ذرا اس کو دیکھ لیں، ہے نا، اور ہندوستان کا بادشاہ رہا تھا ہمارے وہاں چلیں، احمدآباد دیکھ لیں، کبھی تمنا کرتا ہے؟ کوئی تمنا نہیں۔ سب کو الگ کر دو، تب اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق ہمارے قلب میں آئے گا۔ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ خلوت میں خدا ملتا ہے، جلوت میں لوگ ملتے ہیں، اور خلوت میں خدا ملتا ہے۔ اس واسطے کچھ وقت جو ہے خلوت کا ضروری ہے، اس میں ذکر کرو، تلاوت کرو، اللہ سے رو گڑاؤ، اپنے آخرت کی کامیابی کے واسطے، اپنوں کے واسطے دعائیں کرو، رو گڑاؤ، ضروری ہے۔ ایسا ہم تو تبلیغ کا کام کرتے ہیں، ہم تو تعلیم کام کرتے ہیں، ہم تو مدرس، ہم تو ناظم صاحب ہیں، یہ ضرورت نہیں ہے۔ میں نے آپ کو پہلے سنایا ہے، شیخ حدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا یوسف مطالعہ کو لکھا تھا کہ ذکر اذکار کی لائن کو پکڑے رہنا، ان تمام مشروطوں کے ساتھ وہ چھوٹ نہ جائے۔ مگر ہمارے مدرسے والوں نے دو چیز پڑھ رکھا ہے، کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ، قرآن پاک کی تلاوت، پڑھنا پڑھانا، کتاب، درس قرآن، حدیث، تو اسی میں آئے گا۔ اور تیسرا کام چھوٹا، عزت کی ہم،
وَيُزَكِّيهِمْ۔ نبی کا تیسرا کام کیا ہے؟ قرآن پاک میں یہ آیت مختلف انداز سے کئی جگہ کی گئی ہے، غالباً 3 جگہ ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ نفوس، وَيُزَكِّيهِمْ کو کہیں دوسرے نمبر ذکر کیا ہے، کہیں تیسرے نمبر ذکر کیا ہے۔ تزکیہ نفوس، مدرسے والوں نے ایک پہلے کو اختیار کیا، مکاتب قائم کیا، دوسرے اختیار کیا، بڑے بڑے مدارس قائم کیا، اور تیسروں کو کیا کیا؟ خانقاہیں نہیں قائم کیا۔ اگر نہیں خانقاہیں قائم کرتے، انہی مدارس کو خانقاہ بنائیے، اور وہیں خانقاہ نظام چلائیے، لوگوں کی اصلاح ہو، تربیت ہو، مگر پہلے اپنی اصلاح کر لو، پہلے اپنی اصلاح کر لو۔ پڑھائی کوئی ہم سے بڑا نہ بن جائے، کوئی کہ زیادہ شہرت یافتہ نہ ہو جائے، یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ میں نے پہلے بھی سنایا تھا، مولانا فردوئی کے سامنے کسی نے ذکر کیا رحمۃ اللہ علیہ، کہیں ایک مدرسہ چل رہا تھا اور کسی نے دوسرا مدرسہ قائم کر دیا تو سمجھیے آگ لگ جاتی ہے نا پہلے مدرسے والے کو۔ حضرت سے کسی نے کہا حضرت اور فلاں صاحب نے مدرسہ قائم کر دیا ہے، بڑا اچھا کیا، آپ کے کام میں معین ہو گیا، آپ کا کام ہلکا ہو گیا، آپ کے کام میں معین ہو گیا، آپ کا کام ہلکا کر دیا۔ اگر کام کرنے والے بہت سے افراد ہو جائیں تو ہمارا کام ہلکا ہو جائے، ہم ہی کریں گے یہ کوئی چیز نہیں۔ ہاں، ہم سے اللہ کتنا کام لے لے یہ حوصلہ ہونا چاہیے، لیکن کسی گرانا اور اعزاز ہر ایک کا جس کے اندر ہونا چاہیے، چھوٹے سے چھوٹا بھی ہو۔ آج میرے ذہن میں یہ بات بار بار آئی، تکبر۔ شیخ حدیث رحمۃ اللہ نے شیخ یونس کو فرمایا تھا کہ تیرے اندر تکبر ہے، وہ اسی کو ظاہر کرنے کے واسطے کہا تھا، اصلاح کے واسطے کہا تھا۔ شیخ تو بڑی اونچی چیز تھے اور دونوں شیخ اونچی چیز تھے، تو اتنے بڑے کو شیخ تو ہمیں تکبر سے ہمارے اندر نہیں ہوگا، ہم تو دیکھ شیخ کے اندر تکبر تھا، خوب بڑا رہا ہوگا، ہے نا، ہمارے اندر نہیں ہے نا۔ تو اس لیے ایک کتاب ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی، جس کا ترجمہ کیا ہے مولانا عاشق الہی صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ عاشق الہی میرٹھی ایک ہیں، ایک بلند شاعری ہے۔ عاشق الہی میرٹھی جو ہیں مظاہر سرپرست بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے ترجمہ کیا ہے، اس کا نام ہے تبلیغ دین۔ بہت جاندار کتاب ہے، اس میں جتنی اخلاق حمیدہ اور اخلاق رذیلہ ہیں ان کی تعریف کیا ہے، اور اخلاق حمیدہ کے کسب اور حاصل کرنے کی کیا شکلیں ہیں، اخلاق رذیلہ کے دور کرنے کی کیا شکلیں ہیں، بہت ہی آسان انداز میں تھوڑی تھوڑی عبارتوں میں لکھا ہے، اس کو لے کر کے اپنے مطالعے میں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق سے نوازے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطا فرما، اے اللہ اس مجلس کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے کہنے سننے قبول فرما، اے اللہ ہمیں تقوی نصیب فرما، جتنی برائیاں ہیں اے اللہ ان سے ہمیں اجتناب نصیب فرما، جو بھلائیاں ان میں سے ایک سے ہمیں حصہ نصیب فرما، اے اللہ ہمارے واسطے اے اللہ تقوی کا فیصلہ فرما، اپنی محبت و معرفت کا فیصلہ فرما، اے اللہ ہم سب کے حق میں خیر کے فیصلے فرما، ہمارے آل اولاد کے بارے میں خیر کے فیصلے فرما، اے اللہ ہمارے آل اولاد کو ضائع ہونے سے بچا لے، اے اللہ ہمارے آل اولاد کو ضائع ہونے سے بچا لے، اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کے حق میں خیر کے فیصلے فرما، اے اللہ ہمارے اولاد کو اے اللہ ہم سے تعلق محبت نصیب فرما، اے اللہ انہیں ہمارے پاس اے اللہ نیک نیتی کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ دوسروں کے پھندوں میں پڑھنے سے ان کی حفاظت فرما، یا اللہ حفاظت فرما، اے اللہ دنیا کے جھگڑوں سے ان کی حفاظت فرما، دنیا کے بکھروں سے ان کی حفاظت فرما، انہیں تقوی نصیب فرما، رزق میں کشادگی نصیب فرما، اخلاق حمیدہ، اخلاق حسنہ، اخلاق فاضلہ سے متصف فرما، اے اللہ ہم سب کو اے اللہ اپنی محبت و معرفت سے نواز دے، اس مجمع کو اے اللہ اپنے قبول سے نواز دے، اے اللہ اس مجمع کو اپنے قبول سے نواز دے، اے اللہ اس مجمع کو اپنے قبول سے نواز دے، اے اللہ ان میں سارے کو اپنا تقوی، اپنی محبت، اپنی معرفت نصیب فرما، ہر ایک کے واسطے
رزق کی کشادگی فیصلہ فرما، ہر ایک کے اہل اولاد کو صالح بنا، اے اللہ ہر ایک کو اپنے اپنے وقت ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، سوء خاتمہ سمجھ کے حفاظت فرما، ہمارا کابر اساتذہ مشائخ والدین محسنین جو دنیا سے تشریف لے کر ان کی مغفرت فرما، کا درجات بلند فرما، جو قابل زندہ ہیں ان کا مر برکت پیدا فرما، ان کے فیض کو عام فرما، یا اللہ خاص کر مولانا طلحہ صاحب کو صحت قوت و عافیت نصیب فرما، ان کا مر برکت پیدا فرما، مولانا عاقل صاحب صحت قوت نصیب فرما، مفتی القاسم اور دوسرے جو بڑے بڑے ذمہ دار مدارس کے ہیں، اے اللہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو متعلقین ہیں، ان کے خلفاء ہیں، ان کے متعلقین ہیں، دیگر اکابر کے متعلقین ہیں، اے اللہ سب کو طرح کے شر سے فتنے سے اے اللہ حفاظت فرما، اے اللہ حفاظت فرما، اے اللہ ان کے فیض کو خوب عام فرما، اے اللہ تمام عالم میں اے اللہ امن سکون کا ماحول پیدا فرما، ہر طرح فتنے و دفاع فرما، اے اللہ عطا فتنے و دفاع فرما، اس ملک میں امن و امان کی فضا قائم فرما، سارے عالم میں امن و امان کی فضا قائم فرما، اے اللہ ہمارے مدارس کی مساجد کی خانقاہوں کے حفاظت فرما، یا اللہ موسم کو خوشگوار فرما، یا اللہ موسم کو خوشگوار فرما، یا اللہ موسم خوشگوار فرما، یا اللہ پہ رحمت کی بارش نازل فرما، یا اللہ پہ رحمت کی بارش نازل فرما، یا اللہ پہ رحمت کی بارش نازل فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وعلينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب.